کچھ لوگوں کے دانت اتنے نوکیلے اور تیز ہوتے ہیں کہ انہیں زندگی بھر نیل کٹر خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک مضبوط عورت وہ نہیں جو چلاتی ہے، چیختی ہے۔ ایک مضبوط عورت وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے، پھر اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے آج تو نہیں یا پھر میں نہیں۔ ایک مرتبہ ایک یورپی کتا ہمارے ملک آ گیا۔ ہمارے ملک کے کتوں نے پوچھا بھائی آپ کے یہاں کوئی کمی ہے جو ہمارے ملک میں آ گئے؟ اس نے کہا وہاں کا رہن سہن، آب و ہوا، کھانا پینا اور معمولات زندگی یہاں سے کہیں بہتر ہے، لیکن بھونکنے کی آزادی جو آپ کے ملک میں ہے ویسی پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ نیکی ایسے کرو جیسے ایک شادی شدہ آدمی اپنے گھر کے کام کرتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا۔ نہانے سے پہلے پانی کے ساتھ آدھا گھنٹہ مذاکرات کرنے کے دن آنے والے ہیں۔ بیوی بستر مرگ پر آخری سانسیں پوری کر رہی تھی، شوہر کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ڈاکٹر بولا ہم اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں مگر کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتے۔ جسم ساکت پڑا لگ رہا ہے، مریضہ کومے میں چلی گئی ہے۔ شوہر گڑ گڑایا ڈاکٹر خدا کے لیے اسے بچا لیجیے، میری فیملی کو اس کی سخت ضرورت ہے، بچے چھوٹے ہیں اور ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 36 سال، پلیز اس کو بچا لو۔ اچانک ایک کرشمہ رونما ہوا، ایک جنبش نظر آئی، ایک امید سی نظر آئی۔ ECG پر لہروں نے ارتعاش برپا کر دیا۔ خاتون نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا، لبوں کو حرکت دی اور بولی ڈارلنگ میری عمر 34 سال ہے، 36 نہیں۔ بیوی مرد کی طاقت ہوتی ہے، باقی خواتین مرد کی کمزوری۔ سائنس کہتی ہے پانی ابالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں، تو کیا جراثیم کی لاشیں پانی میں ہی رہ جاتی ہیں؟ اسٹوپڈ سائنس۔ اور یہ انگریز یہ اب آپ کو A to Z کہتے ہیں، ہم انہیں پاگل اور یہ ہمیں میڈ کہتے ہیں۔ جیتی جاگتی امی کو ممی اور زندہ باپ کو ڈیڈ کہتے ہیں، اور تو اور سمندر کے کنارے کو بیچ کہتے ہیں۔ اگر نیوٹن پاکستانی ہوتا وہ گرا ہوا سیب تو کھاتا ہی، الٹا 2-4 توڑ کر گھر والوں کے لیے بھی لے جاتا، والا اتنا تماشا بالکل نہیں کرتا۔ ایک نشئی سے پوچھا گیا کہ آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نشئی اگر میری مانے تو نہ آئیں، حالات بہت خراب ہیں۔ ایک دل جلے گا فیس بک پر سٹیٹس، اگر وہ میری نہیں ہوتی تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کمنٹ کیا اگر وہ تیری ہو گئی تو کیا سب کی ہونے دے گا؟ عورت ذات ایسی چیز ہے جو چن چن کر مرد کی ساری عادتیں بدل دیتی ہے، پھر چند سال بعد رو کر کہتی ہے اب آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ پیار کا رشتہ بھی میدان جنگ کی طرح ہوتا ہے، چھوٹی موٹی جھڑپیں اور تھوڑی دیر بعد شکوے شکایتوں کے گولے برستے رہتے ہیں۔ لڑکیاں جرابیں استعمال کرتے ہوئے، کل سکن پہنی تھی آج کالی پہنوں گی۔ لڑکے جرابیں سونگھتے ہوئے، ابھی 2 دن اور چل جائیں گے۔ نوجوان نے اپنی محبوبہ سے کہا تمہیں میری تنخواہ کا تو پتا ہے، کیا شادی کے بعد تم اس تنخواہ میں گزارا کر لو گی؟ لڑکی نے تھوڑا سا سوچا اور بولی میں تو جیسے تیسے گزارا کر لوں گی، لیکن تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ پاکستان میں صرف ای میل اور واٹس ایپ اور میسج کرنے سے کام نہیں چلتا، فون کر کے بھی بتانا پڑتا ہے کہ میسج کیا ہے، چیک کر لو۔ میرے عزیز ہم وطنوں، صرف وائرس کو ہی نہیں اپنے آپ کو بھی پھیلانے سے روکنا ہے۔ کھانے پر ہاتھ ہلکا رکھو، اعلان ختم ہوا۔ رشتہ دیکھنے کے لیے جانے والیاں ایک چھوٹے بچے کو ضرور ساتھ لاتی ہیں تاکہ اس کو باتھ روم لے جانے کے بہانے پورا گھر دیکھ لیں۔ میڈیکل رپورٹ اور ایکس رے کی رپورٹ کے بارے میں چاہے بندہ کچھ بھی نہ جانتا ہو، ایک بار اوپر کر کے ضرور دیکھتا ہے۔ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا، وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ تھانے میں رپورٹ درج کروانے گئی۔ دریافت کرنے پر اس نے شوہر کا حلیہ بتایا، گورا رنگ، لمبا قد، ہینڈسم، عمر 25 سال۔ پڑوسن نے سرگوشی میں کہا جھوٹ کیوں بول رہی ہو، ہمارا شوہر تو چھوٹے قد کا، موٹا اور کالا ہے، اس کی عمر بھی 40 سال ہے۔ عورت بولی جو ہو گیا سو ہو گیا، کم از کم اب جو ملے گا وہ تو اچھا ہوگا۔ ماسٹر پینٹ
10 سال تک چلے نہ چلے، پر ان کی بالٹی نہانے کے لیے اور کپڑے دھونے کے لیے 10 سال ضرور چل جاتی ہے۔ وہ آپ لوگوں سے پوچھنا یہ تھا کہ کیا بیوی گھر کے کام کاج میں میاں کا ہاتھ بٹا سکتی ہے؟ لڑکا: اپنا دوپٹہ اٹھا لو، زمین میں گھسا جا رہا ہے۔ لڑکی: دوپٹہ بھی اپنا فرض نبھا رہا ہے کہ کوئی چوم نہ لے میرے قدموں کی مٹی کو، اس لیے نشانات مٹا رہا ہے۔ لڑکا: وہ بادشاہ سلامت کی اولاد، آگے گوبر ہے۔ ایک لڑکی نماز پڑھ کر شادی کے لیے دعا مانگنے لگی تو شرما گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ، میں اپنے لیے نہیں مانگتی، بس میری امی کو ایک خوبصورت سا داماد دے دے۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی۔ اسی لیے بابا جی کہتے ہیں کہ دعاؤں میں ڈرامے نہیں کرنے چاہیے۔ پیار ہو تو ہیر رانجھے والا، ورنہ آج کل کی لو سٹوری تو لیٹ ریپلائی پر ہی دی اینڈ ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا پاگل ہو جانی ہے۔ آخر میں پتہ لگنا ہے کہ چائنا سے آنے والی بیماری کا علاج کرشی جوہر جوشاندے میں چھپا تھا۔ آج میرے بھائی سے محلے والوں نے شکایت کی کہ اپنے بھائی کو لگام دو۔ بھائی نے کہا لگام گھوڑے کو ڈالی جاتی ہے، گدھے کو نہیں۔ بیوی نے بڑے پیار سے شوہر کے پاس آتے ہوئے کہا دیکھیں جی، منی اور ببلو کے علاوہ ہمارا ایک بچہ اور بھی ہونا چاہیے۔ شوہر: مہنگائی بہت ہے بیگم، اس لیے یہ 2 بچے ہی کافی ہیں۔ بیگم: وہ تو ٹھیک ہے مگر میں پریشان ہوں۔ شوہر بولا: ایسی پریشانی بیگم؟ بیگم: پریشانی یہ ہے کہ اگر ببلو کو اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو گیا تو ہمارا کون سہارا ہوگا؟ یہ سن کر شوہر بھی پریشان ہو گیا۔ بیوی: پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ شوہر: میں سوچ رہا ہوں کہ میں دوسری شادی کر لوں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ ابھی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ شوہر کو کچھ ہو گیا۔ 2 دن بعد ہوش آیا تو پتا چلا کہ ٹیبل پر رکھا گلدان زور سے سر پر پڑا تھا۔ لڑکے والے: بیٹی شرماؤ مت، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ لڑکی لڑکے سے: آپ نے اگر یہ سموسہ نہیں کھانا تو میں کھا لوں۔ ہم پنجابی لوگ ہیں، جتنا مزہ یہ کہنے میں آتا ہے کہ میری جتی نو بھی پرواہ نہیں، اتنا مزہ آئی ڈونٹ کیئر کہنے میں نہیں آتا۔ مانگی تھی دعا میں نے رب سے، دینا کچھ ایسا جو الگ ہو سب سے، رب نے ملا دیا ہم کو آپ سے اور کہا بس یہی کارٹون ڈیفرنٹ ہے سب سے۔ جج: تم پر الزام ہے کہ تم نے 25 سال تک اپنی بیوی کو ڈرا دھمکا کر اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ ملزم: لیکن جج: صفائی نہیں، طریقہ بتاؤ طریقہ۔ مراسیوں کے گھر چوہا گھس گیا، سارے اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ چوہا بھاگ کر مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور بولا خودکشی کر لیساں پر کنجراں دے ہتھوں نہیں مرنا۔ ایک آدمی کی کار سے ایک طوطا ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ آدمی نے اسے اٹھایا اور اپنے گھر لے جا کر پنجرے میں بند کر دیا اور اسے کھانا دیا۔ جب طوطا ہوش میں آیا تو بولا اے اللہ، جیل؟ کار والا تو مر گیا ہوگا۔ پپو: چاچا جی یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ چاچا: پتہ نہیں بیٹا، میری تو جوانی میں ہی شادی ہو گئی تھی۔ دادی: وہ دیکھ بیٹا، لڑکی کو لکوا ہوا ہے۔ لڑکا: نہیں دادی، وہ سیلفی لے رہی ہے۔ ایک سردار کی بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ روتا ہوا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ دوست بولا تمہیں اپنی بیوی کو عزت اور محبت سے رکھنا چاہیے تھا۔ سردار نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا میں تو ہمیشہ اسے اپنی بڑی بہن کا درجہ دیتا تھا۔